1,24,000 انبیاء اکرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ جب انہیں پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ زمین سے تھوڑی مٹی لے کر آؤ، اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے گئے اور انہوں نے مٹی لینی چاہی تو زمین نے کہا کہ آپ یہ مٹی کیوں لے رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے انسان کو پیدا کرے گا جو کہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو اس بات پر مٹی نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے اور میری چیز کو خراب کیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ مٹی نے مجھ سے تیری پناہ مانگی اور تیرے نام کی عزت کے لیے میں وہاں سے بنا مٹی لیے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے جب جا کر اس سے دیکھا تو اس نے ان سے بھی پناہ مانگی، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے حکم کو کیے بغیر واپس آ جاؤں۔ پھر وہاں سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور اللہ کے پاس واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس سے مٹی لی ہے تو تم آج سے موت کے فرشتے ہو کیونکہ تم نے یہاں سے مٹی لی ہے اور تم ہی اسے مٹی میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑ گیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے ایک مٹھی مٹی کا استعمال کیا تھا اور اس میں کئی طریقے کے رنگ تھے جیسے لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ تھے اور وہ سارے رنگ آپ کی اولاد میں موجود ہیں۔ اور پھر وہ مٹی لائی گئی اور پھر اسے گارا بنایا گیا اور کئی سالوں تک اس پر بارش برسائی اور اس کو کئی سالوں تک ہوا میں رکھا جس سے وہ سخت ہو گئی اور بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے میدان عرفات وادی نعمان پہ رکھ دو، اور پھر اللہ نے اپنی دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور جب اس کا چہرہ بنایا تو فرشتوں نے اتنا خوبصورت چہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، اور پھر 40 سال تک وہ پتلا ایسے ہی پڑا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی اور کہا کہ اس جسم میں چل جا۔ تو اس روح نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار جسم میں جانے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زبردستی داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی نہایت تکلیف ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی جس سے انہیں چھینک آ گئی، تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام ڈالا، اور پھر خود حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا جس سے اللہ تعالیٰ نے یا رحمک اللہ کہا، اور پھر روح آپ کی کمر میں داخل ہوئی جس کے بعد آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ کو نیچے لے آئے کیونکہ آپ کے پیروں میں ابھی بھی روح نہیں باقی تھی، اور پھر جب پورے جسم میں روح چلی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور انہیں جا کر کہنے کے لیے کہا کہ السلام علیکم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پھر اس طریقے سے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔